حکومت تھی کے پی میں امیر حیدر صاحب کی سربراہی میں اور مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی تھی، تو ہم نے وار آن ٹیرر پہ 1% رکھا تھا کہ 1% خیبر پختونخوا کو علیحدہ ملیں گے. اور اس دن مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے پاس اتنے نالائق اور نااہل وزیر اعلیٰ ہیں کہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دیا. اور وہاں پر ہمارے پارٹی کے پارلیمان لیڈر احمد کنڈی صاحب نے جب سوال پیش کیا صوبائی اسمبلی میں، انہوں نے ہمیں بریک اپ دیا کہ ہمیں سالانہ کتنے پیسے ملے ہیں. 500 ملین کتنے کا انہوں نے بتایا کہ ہمیں ملے ہیں، اور سی ایم صاحب کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ملا. تو اب ان کو کون سمجھائے گا کہ آپ کو پیسے ملے ہوئے ہیں. آج بھی مجھے دکھ ہوا جب میں بشرا بی بی کو سن رہا تھا کہ اس بیچاری کو سب نے اکیلا چھوڑ دیا، اور وہ آج اپنا وہ جو ہے وہ رونا رو رہی تھی. کچھ حد تک تو وہ ٹھیک تھی، کچھ حد تک تو غلط تھی. پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو یہاں پشتون غیرت مند پشتونوں کے ساتھ کھڑی رہوں گی اور آخری دم تک کھڑی رہوں گی. ایک طرف سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ جب تک میں بانی چیئرمین کو ساتھ نہیں لے کے جاتا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. غالباً بشرا بی بی کو انہوں نے بانی چیئرمین بنا دیا، اس کو ساتھ لے گئے تھے. پھر بشرا بی کہتے دیکھیں یہ تو مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، اور میں تو بڑے بے سر و سامانی کی حالت میں تھی، اور جو ہے میرا جو ہے بھاگنا میرا کام نہیں ہے. بھاگ تو اب گئی تھی، اور پشتون غریب ہمارے لوگوں کو وہ چھوڑا. اپنے کل ہم نے آل پارٹیز کانفرنس میں ایک نقطہ جو ہمارے پشتونوں کے ساتھ جو پنجاب میں یا اسلام آباد میں جو غلط ایک میسج آ رہا ہے اس پہ بھی بات کی کہ ہر پشتون دہشت گرد نہیں ہے، ہر پشتون نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا ہے. آپ نے کل دیکھا کہ جب تمام پولیٹیکل پارٹیز خالی کٹی تھیں، لیکن اگر کوئی غلط بندہ ہے، ہم میں سے غلط بندہ ہے، آپ بالکل ان کو سزا دیں. لیکن اگر کوئی پشتو بول رہا ہے اور اس کو اگر آپ پکڑیں اور اس کو اس طرح سے زیادتی کریں، تو میں سمجھتا ہوں کل میں نے رات کو یہ بات ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب سے بھی بات کی تھی. کل ہماری اس پہ میٹنگ تھی، ہم نے اپنے دوبارہ جو ہے ہم نے اسلام آباد میں اور جو ہے اس سے بات چیت بھی کی ہے، پنجاب حکومت سے بھی بات چیت کی ہے کہ اس قسم کی چیزیں نہ ہوں. اور یہ جو ہے اپنا پی ٹی آئی کے ہمارے دوست یہ صوبائیت کو اور اس چیزوں کو رنگ دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے ساتھ اکٹھے ہوں. اس طرح نہیں. ایک منٹ میں ایک منٹ آ رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے اس صوبے میں جو آگ لگی ہوئی ہے، صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ یہاں پر آگ بجھائے، نہ کہ اسلام آباد میں جا کر آگ لگائے. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ آج اپنے ہی صوبائی حکومت اپنے ورکروں کو جو سمجھتے ہیں اور غلط ہوا ہے، اگر کوئی شہید ہوئے ہیں ان کو اگر 1-1 کروڑ روپے دے رہے ہیں، تو کیا باقی صوبے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو بھی 1-1 کروڑ روپے دیں گے؟ یا یہ ٹیکس پیئر کے پیسے صرف ان کے ورکروں کے لیے ہیں کہ جائے گی بشرا بی بی لوگوں کو پیسے دے گی؟ بہت سے لوگ ڈیر اسماعیل خان میں شہید ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ٹانک میں، بنوں میں، لکی میں، وزیرستان میں روزانہ کی بیس پہ شہید ہو رہے ہیں. کیا یہ صوبائی حکومت کے فنڈ جو ہے ان کی اپنی ذات کے لیے ہے، ان کی پارٹی کے لیے ہے؟ ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو بھی 1-1 کروڑ روپے دیے جائیں جیسے ان کو دیے گئے ہیں. اب آپ سوال کریں. سر آپ نے -1 کی بات کی، کل جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی وہ -1 تھا، تو کیا آپ کو وفاقی سطح یا پی ٹی آئی کے جو بڑے ہیں اس حوالے سے بھی -1 نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، وہ خود چاہتے ہیں. دیکھیں اگر بات کریں، مطلب اگر ہم بولیں کہ اگر آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے، اب دیکھیں 26ویں ترمیم تھی، مولانا صاحب نے اور پی ٹی آئی نے کہا یہ ہمارا ڈرافٹ ہے اور یہ اگر منظور ہو تو ہم نے کہا ہم یہ منظور کرتے ہیں. جب منظور ہونے کی بات آ گئی پی ٹی آئی بھاگ گئی. تو پی ٹی آئی تو اب ایسے ہی پارٹی ہے، اگر آپ اس کو بولے کہ ہم یہ جنت کے دروازے اس میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے دوزخ میں جانا ہے، تو ان کو کیسے ہم جنت میں لے کے جائیں گے؟ تو ان کا کام یہی ہے کہ نہ وہ سیاسی برادری کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، نہ وہ امن کی بات کرتے ہیں، نہ وہ صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں. امن کی اگر بات کرتے ہیں تو صوبے کا وزیر اعلیٰ جس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، آئی جی پی جو ہمارے ہیں ان کے گھر میں آگ لگی ہوئی، کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں چیف سیکرٹری صاحب نے کہا تھا کہ کوہاٹ میں کہ میں یہ جو ہے یہ میرا کام ہے، اور یہ روڈ جو ہے کرم کا میں 2 دن میں کھولوں گا. آج 5 دنوں کے چیف سیکرٹری صاحب روڈ نہیں کھول سکے. دیکھیں ڈائلاگ سے اوپر حکومتیں نہیں چلتی، یہ سنجیدگی کے ساتھ حکومتیں چلتی ہیں. ڈائلاگ سے کام ہے، آپ جلد سے جلوس میں جا کے ڈائلاگ بھی کریں، فلمیں بھی بنائیں، سلطان ریول ڈائلاگ بولیں. لیکن جب بات آتی ہے، آج بھی میں کہتا ہوں کہ جب ہم کوہاٹ جا رہے تھے تمام پولیٹیکل پارٹیز میرے ساتھ گئیں. جب سی ایم صاحب کو پتہ چلا وہ سب سے پہلے پہنچ گئے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سیاست سیکھتے ہوئے ابھی اے پی سی بھی بلائیں گے، اے پی سی بھی بلائیں گے. اور ساتھ ساتھ میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ وہاں پر ہمارے ریڈ کرسچن سوسائٹی اس وقت پاڑا چنار کے یا کرم کے لوگوں جو نقل مکانی کر کے آئے ہیں ان کو ہم 2 ٹائم کا کھانا بھی دے رہے ہیں، تقریباً 2000 کے لگ بھگ فیملیز کو دے رہے ہیں. ہم نے وہاں پر ایمبولینسز بھی بھیجی ہیں، گرم کپڑے بھی بھیجے، ٹینٹ بھی بھیجے ہیں. لیکن صوبائی حکومت آج تک کچھ نہیں، کچھ دوائیں انہوں نے بھیجی ہیں، لیکن صوبائی حکومت کام ہے، وہاں پر صوبائی انتظامیہ ہم سے چیزیں مانگ رہی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے صوبائی حکومت وہاں پر کیمپ لگائے، لوگوں کو خوراک دے، لوگوں کو میڈیسنس دے، کمبل دیں، ٹینٹس دیں، جو ہے گرم کپڑے دیں، کیونکہ اس وقت لوگ جو ہے بے سر و سامانی کر رہے ہیں.
رہے ہیں کہ مراد سعید جو کہ ملزم ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ ہیں کیونکہ وہ تو آپ کے قریبی ہے وزیر ہاؤس؟ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. وفاقی وزیر جو ہے اپنے انفارمیشن اس پہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے. اگر وہ یہاں پر ہے تو پھر اگر فل فلیج انفارمیشن ہے تو پھر اگر اس قسم کے لوگ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہیں تو وفاقی حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر چھاپہ مارے اور اپنے ایکس کاؤنٹر کو وہاں سے برآمد کرے. سر یہ حوالے سے مولانا شکایت کناں ہے کہ پیپلز پارٹی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے گارنٹی دی گئی تھی بلاول کی جانب سے اور اس کے باوجود مدارس کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ نے واپس کیا. کیا کہیں گے آپ؟ انشاءاللہ مولانا صاحب کو بہت جلد مطمئن کر لیں گے اس میں. سر یہ فائنل کال کی ناکامی کے بعد جو ہے بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ترک کا ایسا پتہ ہے کہ وہ فی الحال وہ ظاہر نہیں کرے. آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ ایسا کوئی پتہ ہو سکتا ہے جس سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے؟ اب سردی کا موسم میں پتے سارے جو ہے وہ خشک ہو رہے ہیں. سر بشرا بی بی آج چارسدہ آئی ہوئی تھی اور اس کا ایس سی ایم صاحب جو ہے نا وہ جہاں پہ فیصل امین صاحب وہ مردان میں آئے ہوئے تھے وہی ان کو چیک بھی دے رہے تھے، یہاں پہ وہ وزٹ بھی کر رہے ہیں. اسد کیسر صاحب نے یہی کہا کہ بس جو ہمیں جو مشکلات آن پڑی ہے تو آئی جی پنجاب اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کی ایف آئی آر جو ہے نا اس کے وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب کے خلاف بھی ہم کریں گے. اور بشرا بی بی جو یہاں پہ وہ مختلف جگہوں پہ ڈسٹرکٹ پہ وزٹ کر رہی ہے اور بار بار وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ڈی چوک کا جو سانحہ ہے وہ وفاقی حکومت کی ہے، اس کی سازش پہ ہو رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ بشرا بی بی سی ایم پہ کیونکہ ان کے خلاف بھی ایف آئی آر بھی درج ہے تو اس کے خلاف آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کو نیب والی گرفتار کریے کچھ اور کریے، ایسے کچھ اقدامات قانون ہے جو اس کے خلاف کچھ ایکشن لے لے؟ بشرا بی بی سے آپ جو ہے پریشان نہ ہو تو ڈیفیکٹو سی ایم تو وہی آج کل حکومت تو وہی چلا رہی ہے. ہم میرے جو ہے گاؤں کے بندے کو پریشان کیا اس نے، اس لیے وہ بار بار مختلف قسم کے دائیں بائیں اسٹیٹمنٹ دیتے، کبھی کہتا ہے بارود خرید رہا ہوں، کبھی کہتا ہے پتہ نہیں اسلحہ خرید رہا ہوں اور وہ کروں گا. تو یہ دیکھیں پریشانی کا مجھے احساس ہے، میرے پڑوسی ہیں، مجھے پتہ چلتا رہتا ہے، آوازیں آتی رہتی ہیں وہاں سے. تو دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے اگر بشرا بی بی یا کوئی بھی یہ اس پہ جو ہے 1 کروڑ روپے دے رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ 1 کروڑ روپے سے بھی انسان نہیں آ سکتا. لیکن پھر ان شہداء کا بھی حق بنتا ہے کہ جو آج اس صوبائی حکومت کی غفلت کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کبھی کوئی کابینہ کا اجلاس، کبھی کوئی صوبائی اسمبلی کا اجلاس لا اینڈ آرڈر پہ ہوا ہے، کبھی صوبائی کابینہ نے اس پہ یا صوبائی حکومت نے اس پہ سنجیدگی کا اظہار کیا. ہمارے دور میں بھی چیزیں ہو رہی تھیں لیکن ہم نے اس پہ اسٹیٹ میں تھی. آج انہی لوگوں نے جن لوگوں کو آباد کیا تھا ہمارے صوبے میں، میڈیا کے دوستوں نے، سیاستدانوں نے، سول سوسائٹی نے، فوج کے نوجوانوں نے، افسر نے، پولیس نے، یہاں تک کہ اے پی ایس کے بچوں نے بھی یہاں کے امن کے لیے قربانی دی. اور ملیٹنٹس کو جو انہوں نے آباد کیا، جس نے آج ملک کا جو ہے ہمارے جنوبی اضلاع میں اگر آپ دیکھیں عصر کے بعد آپ نہیں گھوم سکتے ہیں. آج سوات میں ہمارے جو ہے ڈپلومیٹس کے ساتھ کیا ہوا، کورم میں کیا ہو رہا ہے. کورم میں جو اگر ہم نے اعلان کیا اس کے بعد وزیر اعلیٰ کو خیال ہے کہ مجھے بھی یہاں پر جانا چاہیے، اس کے بعد کیا ایکشن ہوا، کون سا روڈ کھلا، کون سی وہاں پر جو ہے چیزیں ہوئیں. یہ چیزیں یہ صوبائی اگر سندھ میں ایک موبائل فون چوری ہوتا ہے یا سائیکل یا موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں مراد علی شاہ کدھر ہے. یہاں پر لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، ہمارے فوج کے نوجوان جو ہیں وہ شہادت دے رہے ہیں، پولیس دے رہی ہے، سول کے لوگ دے رہے ہیں. یہاں تو کسی نے پوچھا کہ وزیر اعلیٰ کدھر ہے، یہاں پر تو کسی نے یہ کہا. دیکھیں یہ چیزیں اگر آج وزیر اعلیٰ نے کہا ہے اس میں جو پچھلی تقریر میں کہ میں بارود اور اسلحہ خریدوں، کس کے خلاف استعمال کرے گا؟ جو آگے پولیس کھڑی ہوگی، جو آگے رینجرز کھڑی ہوگی، جو آگے فوج کھڑی ہوگی، ان کے خلاف استعمال کرے گا. لہٰذا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. صوبے کے امن کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہم صوبے کے امن کے لیے ہم نے 2 کمیٹی بھی بنانے جا رہے ہیں، جس میں ایک پولیٹیکل کمیٹی ہوگی جو جا کر وزیر اعظم اور صدر پاکستان سے ملیں گے اور باقی اسٹیک ہولڈر سے ملیں گے، اور ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہوگی جو ہمیں بریف کرے گی ہمارے ٹیکنیکل ایشوز پر، جیسے ہمارے پانی کے ایشو ہیں، چاہے ہمارے گیس کے ایشو ہے، چاہے ہمارا پیٹرول کا تیل کا ایشو ہے، چاہے تمباکو کے ایشو ہیں. سب چیزوں پہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ کام کریں گے. ضروری صاحب عبدالخان یونیورسٹی مردان کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ 2009 میں بنی ہے اور اب تک جو ہے سروس اسٹرکچر اس کا نہیں بنا. اب سینیٹو اور سنڈیکیٹ نے اس کی منظوری دی ہے اور فائل آپ کے ٹیبل پہ پڑا ہے تقریباً 2-3 مہینے سے. تو کیا مردان کے عوام کو آپ خوشخبری سنائیں گے کہ وہ آپ جا کے سائن کر لیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو جس نے بھی خبر دی ہے اتنے بڑے فورم پہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں. 3 مہینے کی فائل میرے پاس کوئی بھی نہیں پڑی ہوئی، ٹھیک ہے؟ میں 3 دن کی فائل بھی نہیں